بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آصف الرحمن علوی پھر حاضر ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ عزیز دوستوں اور میرے پیارے بچوں، میں نے کل جنرل ضیاء الحق کی کچھ اچھائی بیان کی، کچھ برائی، اور آج بھی مختصر دورانیے میں کوشش کروں گا کہ آج جنرل ضیاء الحق کی دور کی جو باتیں وہ ختم کروں، کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ اب جو ہے وہ موجودہ دور کے جو سیاستدان ہیں، جیسے بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق، اس کے بعد بے نظیر کے دور سے لے کے آج پی ٹی آئی کے دور تک کیا کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس میں لفافوں کا کیا کام ہے، بکاؤ تجزیہ کار اور دانشوروں نے کیا کارنامے انجام دیے، اور بہت کچھ جوڈیشری نے ہمارے ماضی میں کیا کیا، اب کیا ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، یہ سب کچھ میں کل سے بتانا شروع کروں گا۔ مجھے کل کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے دوستوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ یہ تم نے جو اپنا ایک وہ بتایا جیل کا، کم سے کم وجہ بھی بتا دیتے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، تمہارے ساتھ کیا ہو۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ کل وہ وقت نہیں تھا بتانے کا، کل صرف اتنا بتانا ضروری تھا کہ گیہوں میں گن کیسے پستے ہیں۔ وہ جو میرا واقعہ تھا وہ آنے والے وقتوں میں میں بتاؤں گا کس طریقے سے کیسے جال بونا جاتا ہے، اور پھر کیسے لوگ اس جال میں لپیٹ میں آتے ہیں، اور پھر کیسے وہ لوگ جو جال بنتے ہیں وہ کیسے کس بڑے مقام پہ پہنچتے ہیں، یہ سب بتاؤں گا۔ چھپانے والی کوئی چیز میرے پاس نہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے جہاں بہت ساری اچھائیاں کی، وہاں کچھ تھوڑی سی کوتاہیاں بھی تھیں۔ جیسے کل میں نے بتایا ایم کیو ایم، غوث علی شاہ کا سندھ میں چیف منسٹر لگنا، اور سب سے بڑا گناہ اس قوم کے اوپر نواز شریف کو نازل کرنا، مسلط کرنا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ وہی نواز شریف، وہی جنرل ضیاء الحق جس کے جنازے میں لاکھوں افراد تھے، ٹی وی کا ایک کمپیئر جو اس کی لائیو کوریج کر رہا تھا، اظہر لودھی، رو رو کے ہلکان ہو رہا تھا، بہت سارے لوگ روئے، ذاتی انا کو ہٹاتے ہوئے میری آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ اسی کے بیٹے کو نواز شریف نے اپنے دور میں کتا بنا کے رکھا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس لڑکے نے، اعجاز الحق نے، اپنے باپ کا نام روشن نہیں کیا، اس نے کیا کیا کارنامے کیے، سبحان اللہ، وہ بھی بتاؤں گا۔ ایسی کیا کمزوری تھی، ایسی کیا وجوہات تھیں، ایسے کیا ماحول بن جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ وقت کا تقاضا تھا، نہیں، بڑے بڑے معاملات میں جہاں قومیں اور ملک کا سروائیول کا ہو، وہاں وقت کا تقاضا نہیں دیکھا جاتا، وہاں ٹارگٹ کو ہٹ کیا جاتا ہے، جو کسی بھی وجوہات سے نہیں ہو سکا۔ لیکن اکانومی، یس، نوز اپ۔ اس دور میں بھی پاکستان کا بڑا وقار تھا، گو کہ
بھٹو کے دور میں پاکستان کو جو ذلت مل چکی دنیا میں وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں آ کے بہتر ہوئی. ڈاؤن ٹو ارتھ تھا, کوئی تکبر نہیں تھا. بڑی کہانی ہے اس کے بارے میں, مشہور ہے, بکواس, لیکن ڈاؤن ٹو ارتھ تھا. مجھے جب اپنے کیس کے سلسلے میں سزا ہو چکی تھی, سب کچھ ہو چکا تھا, مجھے جب ٹائم ملا تو مجھے ان کے ADC نے بتایا کہ جی آپ کے پاس 45 منٹس ہیں اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ 45 منٹ آپ کے کب شروع ہوں گے, اور 5 منٹ پہلے میں آپ کو پھر اندر آ کے بتا دوں گا کہ جی آپ کے صرف 5 منٹ رہ گئے. بھائی ٹھیک ہے, میں نے کون سا رشتہ دینا ہے یا لینا ہے. جب میرا ٹائم شروع ہوا میں اندر گیا تو ایک آدمی جس کا نام جنرل ضیاء الحق ہے, بغیر جوتوں کے ننگے پیر بیٹھا ہوا آیا, اپنی کرسی سے اٹھا, ہاتھ ملایا, گلے لگایا اور صوفے پہ لے کے بیٹھ گیا. ساری بات سنی, بڑے غور سے سنی. پتہ نہیں چلا 45 منٹ کہاں گئے. ADC اندر آیا, مجھے نام یاد نہیں اس ADC کا. اس نے کہا جی آپ کے آخری 5 منٹ رہ گئے. تو جنرل ضیاء الحق نے اس کو کہا کہ نہیں, میری دوسرے اپوائنٹمنٹ کینسل کر دو, مجھے الوی صاحب کے ساتھ بات کرنی ہے, اور کہہ دو گھر پہ کھانے کے لیے کہ ہم کھانا ساتھ کھائیں گے. ویری نائس آف ہم. ساری باتیں ہوئی, کھانے کا ٹائم ہوا, چلے گئے. سادی روٹی تھی, کوئی بڑا اہتمام نہیں تھا کہ صدر پاکستان بھی ہے, چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی ہے, نہیں. لیکن جو بیسک چیز تھی جو آج کے سیاستدانوں میں نہیں ہے, کسی میں بھی نہیں ہے, وہ یہ تھی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا. میں واش روم میں گیا, ہاتھ دھویا تو باہر جنرل ضیاء الحق تولیہ لے کے بنفس نفیس خود کھڑے تھے, ہاتھ پوچھوا اور بیٹھ کے کھانا کھایا. اس میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے. وہ جب میٹنگ ختم ہوئی میں جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ الوی صاحب بات یہ ہے کہ مارشل لا کورٹس کے اندر ریویو پٹیشن نہیں ہوتی. ٹھیک, آپ مرسی پٹیشن کر دیجئے, باقی آپ میرے پر چھوڑ دیجئے. میرے لیے مرسی پٹیشن کرنا, رحم کی بھیک مانگنا, جس نے کوئی جرم نہیں کیا ہو, جس کو پھنسایا گیا ہو, ممکن نہیں تھا. میری غیرت لیے, میری آنا نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی. میں نے معذرت کر لی. میں نے کہا جی کورٹ ہے, عدالتیں ہیں, آپ نہیں ہوں گے, عدالتیں تو ہوں گی, لڑیں گے. میں نے وہ نہیں کی, میں آ گیا. میرے وکیل تھے ان دنوں میں خالد اسحاق صاحب, 11 سال 12 سال ماشاء اللہ ختم بھی ہو گیا, کیس لڑا, اور پھر اللہ نے عزت دی, میری سزا سیٹسفائڈ ہوئی, جرمانہ جو سب ادا ہو چکا تھا. دنیا کسی اور ملک میں ہوتا تو ارب پتی بن جاتا. اس چیز کی مجھے خوشی نہیں تھی ارب پتی ہونے کی, یا کوئی جستجو نہیں تھی, یا کوئی خواہش نہیں تھی. خوشی اس بات کی تھی کہ سیٹسفائڈ ہوئی. 400 450 کا جو فل بینچ نے جو فیصلہ دیا, میرے لیے وہ چیز تھی. پاکستانی قوم کے اوپر اگر جنرل ضیاء الحق کے کوئی بہت بڑا احسان ہے, جس سے میں کہتا ہوں کہ اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. ایک, بھٹو کو ہٹانا. دوسرا, بھٹو کو لٹکانا. کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی. یہ بھی بتاتا چلوں کہ بھٹو نے پیپر ورک کیا تھا ایٹامک بم کا, لیکن بنانے والا جس کا کوئی نام نہیں ہوتا, جس کو کوئی نہیں یاد کرتا, وہ جنرل ضیاء الحق تھا. اس نے ایٹم بم بنایا. بٹن تو کوئی بھی دبا سکتا ہے آگے. بٹن دبانے پہ مثال ایسی دوں گا کہ میں ہالینڈ میں تھا, وہاں پہ ایک اخبار میں نے ایڈ پڑھا کہ انجینئر کی ضرورت ہے ایک کمپنی کو جس میں ایک مشین لگی ہوئی ہے کئی ملین ڈالر کی, اس میں وائبریشن ہے, جو آئے گا اور صحیح کرے گا وہ جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے,
دنیا گئی، کوئی بھی اس کی وائبریشن نہیں ختم. ایک پاکستانی چلا گیا، دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، اس کو انہوں نے بگایا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، کہاں سے پڑھے ہوئے، ڈگری کیا ہے؟ اس کو بولے ڈگری میری نالج ہے. جب اس کو بھگا رہے تھے، وہ چوتھا یا پانچواں چکر تھا، تو وہاں سے مالکان آ رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ میں وائبریشن دور کروں گا. انہوں نے کہا تم وائبریشن دور کرو گے، تم کیا لوگے ہو؟ تو بولا صاحب میں اللیگل ہوں، میں اگر وائبریشن دور کروں گا تو مجھے لیگل کرانا ہے، میرے بچوں کو یا لیگل بلانا ہے، اور مجھے تو انہوں نے کہا ہم تم کو 5 ملین گلڈرز بھی دیں گے اگر تم نے وائبریشن. وہ اندر گیا، مشین چلوائی، آنکھیں بند کی، مشین کی چاروں طرف اس نے انگلی سے ہاتھ پھیرا، ایک جگہ رک گیا، کہا مشین بند کر دو. لکڑی منگائی، اس کو چھیلا، پتلا سا ٹکڑا بنایا، ہتھوڑی لی، وہاں ایک گیپ تھا اس کے اندر اس نے اس کو ٹھوک دی. مشین چلاؤ، چلائی، وائبریشن ختم ہو گئی. تو جو مینیجر تھا سیکٹری کا، جسے اس کو پہلے ہی بھگایا تھا، اس نے کہا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. بولا ہاں کر سکتا ہے، پر کہاں یہ نہیں معلوم. خیر اس کو وہاں پہ عزت دی گئی، اس کو لیگل کرایا گیا، 5 ملین گلڈر دیے گئے اس کو، اور وہ آج وہاں رہائش پذیر ہے اور کام کر رہا ہے عزت سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں سارے پاکستانی ملازم رکھے ہیں اس نے، نواز شریف کی طرح نہیں کہ بھارتی ملازم رکھ لیے. یہ ایک المیہ ہے. سوچیں آپ لوگ، غور کریں، فکر کریں. اگر زندگی میں سے غور اور فکر نکال دیں تو جانور میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. یہ اتنا بڑا گناہ تھا جس کا شاید کوئی ازالہ نہیں ہوتا. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ اس نے بھٹو کو لٹکا کے پاکستانی قوم پر احسان کیا. وہ نواز شریف نے کیا کیا آگے چل کے، اور بہت کچھ جو پاکستان میں ہوتا رہا وہ اپنی جگہ. میرے بچوں سے ایک آج میں نے صبح ٹویٹ بھی کی، اسی کے بارے میں کہوں گا کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے گھروں میں بہت سارے، مجھ سمیت بچپن کی بہت ساری باتیں یاد نہیں، جیسے پہلی سالگرہ کب بنائے گی، فالتو پیسہ ضائع کیا ہوگا، جس نے بھی کیا ہوگا میرے ماں باپ نے نہیں یاد ہوتا. کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں، دادا دادی کے گھر جانا، نانا کے گھر جانا، ماموں کے ساتھ ملنا، چچا تایا کے ساتھ ملنا، کزنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ یاد رہ جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ نفرت کہتے ہیں، وہ بھی یاد رہ جاتی، وہ دل میں گھر کر لیتی ہے، ادھر وہ بتی کی طرح جلتی رہتی ہے. بچے بڑے ہوتے ہیں، وہ نفرت لے کے بڑے ہوتے ہیں. آپ شاید بھول جاتے ہیں بڑے، لیکن بچوں کے دل میں وہ خنس، وہ انتشار پروان چڑھتا رہتا ہے. خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کیا ہوا. تو بچوں، میں اس چیز کے لیے تم لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ اپنی اولادوں میں یہ ناسور مت پلنے بڑھنے دیں. جو بات ہو بند کمروں میں کرو، بیٹھ کے سیٹل کرو، بچوں کے سامنے نہیں کرو. پھر آج لوگوں نے کہا کہ بچوں کو کیسے سنبھالیں؟ جی سوشل میڈیا، موبائل فون، نیٹ. ایجاد بری نہیں ہوتی، ایجاد اگر نہیں ہوتی تو آج ہم پھر گھوڑوں پہ، گدھے خچروں پہ سفر کر رہے ہوتے. ایجاد کا غلط استعمال برا ہے. جیسے بے نظیر کو، نواز شریف کو سیاست میں آنے کے بعد ان کو ملک کی باغ دوڑ دی گئی، انہوں نے ملک کو کھوکھلا کر دیا، یہ ان کا کارنامہ ہے. سیاست بری نہیں ہے، حکومت کرنا برا نہیں ہے، جس طریقے سے انہوں نے کی وہ برا ہے. مجھے یاد ہے جب نیا وہ آیا، کمپیوٹر آیا، بچوں کے لیے لگوانا تھا، لگوا دیا، لڑکا بھیج دیا، اس نے لگا دیا. شام کو گھر پہنچا تو وہ ٹی وی لاؤنج میں لگا ہوا تھا، جبکہ بچوں نے مجھ سے کہا تھا کمرے میں لگانا ہے. بچوں نے مجھ سے گلا کیا کہ ماما نے یہاں لگوا دیا، ہم کو اپنے کمرے میں لگانا تھا. تو بات یاد رکھیے گا
بچوں کے سامنے بچوں کی ماں کو بچوں کی حمایت میں غلط مت کہیے. وہ غلط ہے تو بھی صحیح ہے, وہ تو ہے ہی صحیح جب صحیح ہوگی تو. اسی طرح اس کو بھی چاہیے کہ اگر باپ ڈانٹے تو اس بچوں کے سامنے اس سے گلہ نہیں کرے. میں نے ایسی سرسری پوچھا, ہاں بھائی یہاں کیوں لگوا دیا؟ کہا مجھے تو معلوم ہو کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. یہ رستہ ہے میرا آنے جانے کا, جو بھی کرنا ہے کھل کے کریں, کمرے میں, بیڈ روم میں نہیں. یہ تھا تربیت کا پہلا قدم. نہ موبائل برا ہے, نہ نیٹ برا ہے, نہ یوٹیوب برا ہے, کچھ نہیں برا ہے, آپ کا استعمال برا ہے. دوسری بات, بچوں کو دوست بنا لو, ایسا دوست کہ جو کوئی تصور نہ کرے, مطلب ہر ٹاپک پہ آپ سے بات کر سکے. اگر بیٹا ہے اس کو کوئی لڑکی پسند ہے تو اپنی گرل فرینڈ کی بات اپنے باپ سے کر سکتا ہو, اپنی ماں سے کر سکتا ہو, بیٹی بھی کر سکتی ہو. اگر آپ نے دوست بنا لیا تو ان کو باہر کے دوستوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کو غلط مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. ان کو جو بھی مشورہ دیا جائے گا ان کا باپ یا ان کی ماں جو ان کے دوست بھی ہیں وہی دیں گے. ان چند باتوں کا خیال رکھو میرے بچوں. زندگی بڑی مختصر ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں حسین عمارت بن جاتی ہیں, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں طوفان برپا کر دیتی ہیں. آج جو بھی میں نے کہنا تھا, نصیحت کرنی تھی اور آپ کو بتایا جنرل ضیاء الحق کے بارے میں, آج میں جنرل ضیاء الحق کا دور کی بات ختم کر رہا ہوں. میں ایک بات بتاتا چلوں, میں کل سے بے نظیر اور ایک بیماری آصف زرداری کے بارے بات کروں گا. کل سے وہ لوگ مت دیکھیں جن کے اعصاب کمزور ہوں, جن کو ضرورت سے زیادہ جنون کی حد تک عشق ہو, وہ نہ دیکھیں. ان لوگوں سے ضرور کہوں گا جو ٹی وی پہ میڈیا پہ بیٹھ کے زرداری کی تعریف کرتے اور حمایت کرتے ہیں, میں ان لوگوں سے کہوں گا وہ دیکھیں اور میرا چیلنج قبول کریں کہ میں جو کل سے جو بتانے جا رہا ہوں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بتا رہا ہوں کہ دنیا ہل جائے گی. کچھ نہیں تمہارے پاؤں کے نیچے زمین ضرور نکال دوں گا. بہت سینے پہ ہاتھ مار مار کے کہتے ہو نا زرداری صاحب خاندانی, زرداری صاحب یہ, کل سے بتاؤں گا کون خاندانی اور کون کیسا خاندانی. مجھ سے 2-3 لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ اتنا عرصے خاموش کیوں رہے, تو میں نے ان سے کہا کہ میں فٹ پاتھ پہ کھڑا ہو کے بھوپو لے کے شروع ہو جاتا تو پاگل خانے میں ہوتا. آج کہہ رہا ہوں نا, زندہ ہوں اور کہہ رہا ہوں, چپ نہیں رہا. اور وہ لوگ ضرور دیکھیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھٹو خاندانی ہے. میرا سوال کل کے لیے ان لوگوں سے, بے نظیر سے شادی سے پہلے وہ کتنا خاندانی تھا وہ بتائیں, اور آپ کتنا جانتے ہیں اس وقت وہ بتائیں. بے نظیر نے زرداری سے شادی کیوں کی وہ بتائیں, کیسے کی وہ بتائیں, کیوں پلان کیا گیا ہے وہ بتائیں, حالات کیا تھے وہ بتائیں. شادی سے پہلے بے نظیر سے زرداری کیا کرتا تھا وہ بتائیں. آپ جانتے ہیں نا زرداری کو, بتائیں اس کے پاس 70 کی دہائی میں 60 کے آخر میں کون سی گاڑی تھی. جیسے میں بتاتا ہوں, میں نے جیپنیز گاڑی کبھی نہیں رکھی, گو کہ وہ اس وقت 12,000 سے لے کے 21,000 تک گاڑی آتی تھی. مزدہ 1200 سے لے کے مزدہ 1500 21,000 تک کی آتی تھی, 1200 13-14 ہزار کی آتی تھی, مزدہ 1300 پر 18,000 کی ہو گئی. کرونا 67 کی 14,000 روپے کی تھی. لیکن میرے پاس اس وقت بھی امریکن گاڑی ہوتی تھی. میں نے اولڈ سویل بھی رکھی, ڈیلٹا 88, کمارو بھی رکھی, مسٹینگ بھی رکھی ان دنوں میں. میرا سوال, زرداری کے پاس کون سی گاڑی تھی؟ ناب سوال ہے گھر میں زرداری کے کون کون کیا, وہ گھر کیسا تھا, کون سے کالج میں پڑھا,
کتنا پڑھا, کیا لباس تھا, اس کے دوست کون تھے, اس کا سرکل کیا تھا, اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں تھا. بہت کہتے ہو نا کہ وہ خاندانی تھا. سوال میرے ہیں, جواب دو, کتنا خاندانی تھا. وہ جو اس کا بھائی ہے جس کو کہتے ہیں منہ بولا بھائی, اویس ٹپی, وہ کتنا منہ بولا ہے. بے نظیر کی دور میں اگر آپ میں سے کوئی بھی مجھے کوئی ایسی تصویر دکھا دے کہ بے نظیر کی دور میں سیاسی یا حکومتی بات نہیں کر رہا ہوں, بے نظیر کی ہر ایک کا خاندان ہوتا ہے نا, رشتہ دار ہوتے ہیں, احباب ہوتے ہیں, تعلق واسطے ہوتے ہیں, گھر میں گیدرنگ ہوتی ہے, عقیقہ آتا ہے, بسم اللہ ہوتی ہے, ختم ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. کسی ایک تصویر میں فریال تالپور اور اویس ٹپی دکھا دیں, اس کا کیا حکم تھا اپنے دور میں فریال تالپور کے لیے جس کو یہ عدی کہتے ہیں, اور اویس ٹپی کے لیے جس کو یہ منہ بولا بھائی کہتے ہیں. تیاری پکڑ کے آئیے, میں تیار ہوں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں زمین کھسکا دوں گا, پیروں کے نیچے سے تنگ کر دوں گا. میرے بچوں خوش رہو, آپس میں محبت اور پیار سے رہو, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد کرو. اللہ تعالیٰ مجھے حوصلہ دے, ایمان دے, یقین تو مضبوط ہے اور کرے. انشاءاللہ تعالیٰ کر پھر ملاقات ہوگی اور زوردار ہوگی. اللہ حافظ.